حضرت نظام الدین اولیاء کی مجلس درس روشن تھی۔ ایک عقیدت مند اپنے غلام کے ساتھ حاضر خدمت ہوا۔ اس غلام کا نام ملیح تھا۔ عقیدت مند نے شکرانے کے طور پر حضرت محبوب الہی کے سامنے اپنے غلام کو آزاد کر دیا۔ آزاد ہوتے ہی غلام اپنی جگہ سے بے اختیار اٹھا اور حضرت نظام الدین اولیاء کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگا۔ دنیا کی غلامی سے آزاد ہو کر خوش ہوں، مگر اب ایک اور غلامی کی تمنا ہے۔ یہاں آقائیت اور غلامی کا نہیں، صرف محبت کا رشتہ ہے۔ یہ کہہ کر حضرت محبوب الہی نے اس غلام ملیح کو بیعت کے شرف سے سرفراز کیا۔ پھر حاضرین مجلس کو مخاطب کر کے فرمایا، اس راستے میں نہ کوئی آقا ہے نہ کوئی غلام، یہ محبت کی دنیا ہے۔ اس دنیا میں جو بھی نیک نیتی کے ساتھ داخل ہوا اس کا کام بن گیا اور وہ کامیاب ٹھہرا۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، غزنی میں ایک بزرگ تھے، زیرک نامی ان کا ایک غلام تھا جو صاحب صلاحیت تھا۔ جب ان بزرگ کے انتقال کا وقت آیا تو تمام مرید جمع ہوئے اور عرض کرنے لگے، آپ کی سجادہ نشینی کا اعزاز کسے حاصل ہوگا؟ بزرگ نے اپنے غلام کی طرف دیکھا، میرے بعد زیرک میرا خلیفہ ہوگا۔ ان بزرگ کے 4 لڑکے تھے جو فطرتاً نہایت چالاک تھے اور صاحب اختیار بھی۔ غلام زیرک نے صورتحال کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے عرض کیا، خواجہ، ارشاد گرامی سر آنکھوں پر، مگر آپ کے صاحبزادے مجھے سجادے یعنی خلافت پر نہیں بیٹھنے دیں گے اور ہر لمحہ مجھ سے دشمنی کا اظہار کریں گے۔ میں بہت کمزور انسان ہوں، اس لیے پیر و مرشد مجھے معاف فرمائیں۔ زیرک کو پس و پیش میں مبتلا دیکھ کر بزرگ نے فرمایا، تجھے اس سلسلے میں ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میرے بیٹے تجھ سے تکرار اور فساد کریں گے تو میں ان کے شر کو رفع کر دوں گا۔ الغرض جب بزرگ کا انتقال ہوا تو ان کی وصیت کے مطابق زیرک کو سجادہ نشینی عطا ہوئی۔ خلافت کا اعلان ہوتے ہی 4 لڑکوں نے زیرک کے خلاف دشمنی کا آغاز کر دیا۔ پھر خانقاہ میں سینکڑوں مریدوں کے سامنے زیرک کی تحقیر کرنے لگے۔ یہ بے ہنر شخص والد محترم کا خلیفہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہمارا غلام ہے، اور ایک غلام کی کیا مجال کہ وہ سجادے پر بیٹھ کر اس اعلیٰ منصب کی تذلیل کرے۔ زیرک کچھ دنوں تک تو شیخ زادوں کا تحقیر آمیز سلوک برداشت کرتا رہا، مگر جب اسے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوا تو پیر و مرشد کے مزار پر حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، خواجہ، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرے لڑکے تجھ سے مزاحمت کریں گے تو میں ان کے شر کو رفع کر دوں گا۔ اب آپ اپنا وعدہ وفا کیجئے کہ وہ لوگ میری زندگی کے درپے ہیں۔ یہ التجا کر کے زیرک خانقاہ میں واپس آ گیا۔ ابھی اس کی بات کو چند روز بھی نہ گزرے ہوں گے کہ غزنی کے نواحی علاقے پر کفار کے ایک لشکر نے چڑھائی کر دی۔ شہر کو دشمنوں سے بچانے کے لیے گرد و نواح کے لوگ اسلامی لشکر میں شامل ہونے لگے۔ ان بزرگ کے 4 لڑکوں نے بھی اپنی خدمات پیش کیں اور کفار سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس طرح کسی مزاحمت کے بغیر شیخ کا مقام خلافت زیرک کے لیے خالی ہو گیا۔ یہ بزرگ کا فیض روحانی تھا کہ بیٹوں کو شہادت نصیب ہوئی اور غلام کو سجادہ نشینی۔ سلطان علاء الدین کی عقیدت اور حاسدین کی مخالفت سے بے نیاز حضرت نظام الدین اولیاء مخلوق خدا کی اصلاح میں مشغول تھے۔ ایک روز آپ کی خانقاہ میں سینکڑوں طالبان حقیقت جمع تھے۔ کسی درویش نے عرض کیا، شیخ، ترک دنیا کیا ہے؟ جواب میں حضرت محبوب الہی نے فرمایا، میرے ایک دوست خواجہ محمود ہیں، وہ ایک دن راستے میں جا رہے تھے کہ انہوں نے ایک درویش کو دیکھا جو اپنے فقر کے باعث فاقہ کشی میں مبتلا تھا۔ اکثر اوقات بھوکا رہنے کی باعث اس کا پیٹ کمر سے جا لگا تھا۔ خواجہ محمود نے درویش کی یہ حالت دیکھ کر اسے ایک دانگ یعنی تانبے کا سکہ دینا چاہا۔ درویش نے خواجہ محمود سے کہا، آج میں نے کٹہل جی بھر کے کھایا ہے اور روزی کی طرف سے آج کے لیے استغنا حاصل کر لیا ہے، اس لیے اے خواجہ، مجھے اس سکے کی حاجت نہیں، کسی ضرورت مند کو دے دو۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، یہ ہے صبر اور یہ ہے قناعت، اور اسی صبر و قناعت کو ترک دنیا کہتے ہیں۔
پھر حضرت محبوب الہی نے حاضرین مجلس کو ایک اور واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، ایک بزرگ شیخ علی تھے۔ ایک دن وہ اپنے گھر میں دونوں پاؤں پھیلائے خرقے کی بخیہ گیری کر رہے تھے۔ اسی حالت میں خلیفہ کا حاجب داخل ہوا اور شیخ علی سے کہنے لگا، خلیفہ آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ شیخ علی کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ اسی طرح پاؤں پھیلائے خرقہ سیتے رہے۔ حاجب نے کئی بار خلیفہ کی آمد کی اطلاع دی، مگر شیخ علی نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور اپنے کام میں مصروف رہے، یہاں تک کہ خلیفہ گھر میں داخل ہوا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ شیخ علی نے خلیفہ کے سلام کا جواب دیا اور حاکم وقت کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ حاجب نے کئی بار کہا کہ شیخ آپ خلیفہ کے احترام میں اپنے پاؤں سمیٹ لیں، مگر شیخ علی نے کوئی جواب نہیں دیا، جیسے آپ نے اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ خلیفہ نے کئی مسائل دریافت کیے، شیخ علی نے پوری تفصیل سے اور خوش دلی کے ساتھ جواب دیے، مگر اپنے بیٹھنے کا انداز تبدیل نہیں کیا۔ پھر جب خلیفہ واپس جانے لگا تو شیخ علی نے ایک ہاتھ سے خلیفہ کا ہاتھ اور دوسرے ہاتھ سے حاجب کا ہاتھ پکڑا اور کھڑے ہو گئے۔ پھر نہایت پرجلال لہجے میں فرمایا، جو شخص اپنے دونوں ہاتھ سکیڑ لیتا ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے دونوں پاؤں پھیلا دے۔ شیخ علی کی گفتگو کا مفہوم یہ تھا کہ انہیں خلیفہ وقت سے کوئی طمع نہیں، اس لیے احتراماً کھڑے نہیں ہوئے۔ جب کوئی شخص کسی حاکم کے سامنے دستے طلب دراز کرتا ہے تو وہ اپنے پاؤں سمیٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ شیخ علی کا واقعہ سنانے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کو ترک دنیا کہتے ہیں۔ پھر اسی مجلس میں حضرت محبوب الہی نے مشہور بزرگ حضرت اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایک شخص حضرت خواجہ شیرازی کا مرید ہوا اور اس بات کا انتظار کرنے لگا کہ پیر و مرشد اسے کسی وظیفے کی تلقین فرماتے ہیں۔ کچھ دیر تک مجلس پر سکوت طاری رہا، پھر حضرت خواجہ اجل شیرازی نے اپنے نئے مرید کو مخاطب کر کے فرمایا، جس چیز کو تم اپنے لیے روا نہ رکھو اسے دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ مرید پیر و مرشد کی ہدایات سن کر چلا گیا، پھر ایک طویل مدت کے بعد واپس آیا اور حضرت شیخ سے عرض کرنے لگا، میں جس روز سے آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوا ہوں اسی روز سے منتظر ہوں کہ پیر و مرشد نماز، روزہ اور دیگر وظائف کے لیے مجھے کیا حکم دیتے ہیں۔ اپنے مرید کی بات سن کر حضرت خواجہ اجل شیرازی نے فرمایا، میں نے تمہیں پہلے ہی دن یہ سبق دیا تھا کہ جو چیز ذاتی طور پر پسند نہ ہو اسے دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو، مگر تم نے میری وہ بات یاد نہیں رکھی۔ جب کسی شخص کو پہلا سبق یاد نہ ہو تو پھر اسے دوسرا سبق کس طرح دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ اجل شیرازی نے حاضرین مجلس کو مخاطب کر کے فرمایا، ایک بزرگ اکثر کہا کرتے تھے کہ نماز، روزہ اور وظائف دیگ کی ضروریات ہیں، لیکن اصل چیز گوشت ہے۔ جب گوشت ہی نہ ہوگا تو مسالے کیا کام آئیں گے؟ حاضرین میں سے کسی شخص نے اس نقطے کی وضاحت چاہی تو وہ بزرگ فرمانے لگے، گوشت ترک دنیا ہے اور نماز، روزہ اور وظائف مسالہ جات ہیں، اس لیے مرد مومن کو لازم ہے کہ پہلے ترک دنیا کرے اور کسی چیز سے تعلق نہ رکھے، پھر نماز پڑھے، روزہ رکھے اور دوسرے وظائف میں مشغول ہو تو کوئی خطرہ نہیں، مگر اس حالت میں کہ دل میں دنیا کی محبت لبریز ہو تو عبادت اور وظائف سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے حضرت خواجہ اجل شیرازی کے حوالے سے یہ واقعہ سنانے کے بعد فرمایا، اگر گھی، لونگ، لہسن اور پیاز وغیرہ دیگ میں ڈالیں اور بھگاریں، پھر پانی ڈال کر شوربہ کریں تو وہ جھوٹا شوربہ کہلائے گا۔ اصل شوربہ وہی ہے جس کا تعلق گوشت سے ہو، خواہ مسالوں کا استعمال ہو یا نہ ہو۔ مجلس کے اختتام پر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ترک دنیا کی یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ انسان ننگا ہو کر لنگوٹ باندھ کر ایک جگہ بیٹھا رہے، بلکہ ترک دنیا یہ ہے کہ لباس پہنے، کھانا کھائے اور جو فتوحات حاصل ہوں انہیں بندگان خدا میں تقسیم کرتا رہے، جمع نہ کرے اور اپنی طبیعت کو کسی شے کی جانب مائل نہ ہونے دے۔